جاوید نامے کی یہ 21ویں نظم ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں بتاتے ہیں کہ آزاد بندہ کیسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کسی سے ڈرتا ہو اور نہ کسی کو ڈراتا ہو، اور آزاد بندہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے بس اس کو فالو کرتا ہے۔ جو اللہ کا قانون ہے اس میں سب برابر ہیں۔ جب لوگ اپنا خود قانون بنا لیتے ہیں حکمران وغیرہ تو وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ جو قانون بن رہے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں وہ ایسے بن رہے ہیں جو کہ امیر لوگوں کو، جو کہ اسٹرانگ ہیں، جو کہ وڈیرہ شاہی ہے یا جاگیردار ہیں، وہ سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے قانون بناتے ہیں جس سے وہ شوگر ملیں لگا لیں یا اپنی ملیں لگا لیں اور پھر قرضے وغیرہ معاف کر دیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں۔ میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امیر لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ۔ عہدہ و منصب سے بالا بندہ حق کا مقام، نے غلام اس کا کوئی ہے نے کسی کا وہ غلام، بندہ حق ہے جہاں میں مرد آزاد اور بس، ملک اور آئین ہے اس کا خدا داد اور بس، حق سے اس کا رسم و راہ دین و آئین ہے تمام، حق سے اس کا زشت و خوب و تلخ و نوشین ہے تمام، عقل خود بین لا تعلق غیر کی بہبود سے، کیا غرض اپنے سوا اس کو کسی کے سود سے۔ اقبال آزاد مرد کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو ڈراتا ہے، نہ وہ کسی کا غلام ہے نہ کوئی اس کا غلام ہے۔ بندہ حق صرف ایک آزاد مرد انسان ہے، اس کا ملک یعنی حکومت اور آئین خدا کا عطا کردہ ہے، اس کے طور طریقے اور اس کا دین اور اس کا آئین سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کا برا یا بھلا یا کڑوا یا میٹھا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ خود بین عقل دوسروں کی خیر خواہی سے بے خبر ہے، عقل یعنی صرف اپنا مفاد دیکھتی ہے، عقل جو ہے کسی اور کا فائدہ نہیں دیکھتی، دیکھتی ہے وہی ہے حق سب کی خوشی سب کی فلاح، چاہتی ہے منفعت سب کے لیے اس کی نگاہ، کاربند انصاف پر ہے دوستی ہو یا مصاف، وصل میں بھی فصل میں بھی لا یزائی لا یخاف، غیر حق کوئی کہیں جب ناہی و آمر ہوا، زور آور ناتواں پر جابر و قاہر ہوا، حق تعالیٰ کی وحی سب کے فائدے پر توجہ دیتی ہے، اس کی نگاہوں میں سب کا فائدہ اور بھلائی ہوتا ہے، وہی حق صلح میں بھی اور جنگ میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتی ہے، وہ دوستی اور دشمنی میں نہ تو کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ حق کے سوا جب کوئی اور کسی کام کے لیے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے طاقتور کمزور پر قہر کرنے والا بن جاتا ہے۔ حق کے سوا جب کوئی اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینے والا بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک طاقتور کمزور پر قہر کرنے والا بن جاتا ہے۔ لا یزائی لا یخاف، نہ کسی سے رعایت کرتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ زیر گردوں قاہری پر ہے اساس آمری، ما سوا اللہ کی جہاں میں آمری ہے کافری، قاہر امر کے ہوتا ہے ذہین و پختہ کار، اپنے گرد اپنے قوانین کا بناتا ہے حصار، جرہ شاہی کی طرح ہے تیز چنگ و زود گیر، ساتھ رکھتا ہے بنا کر وہ ممولوں کو مشیر، جبر کو پیرہان دستور پہنا دیتا ہے، ایک اندھا دوسرے اندھے کو سرما دیتا ہے، شرع و آئین شہی سے فربا ہے جاگیردار، چرغے کے تکے کی صورت بے وسیلہ کاشکار۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آسمان تلے یعنی اس دنیا میں آمریت اور جو ظلم اور جور سے قائم ہوتی ہے، جو آمریت خدا کی حکمرانی سے ہٹ کر وہ کافری ہوتی ہے، قہر و غضب ڈھانے والا مطلق انا حکمران جو تجربہ کار ہوتا ہے اپنے ارد گرد قوانین کا قلعہ بنا لیتا ہے، تیز پنجوں اور شکار کو جلد پکڑنے والا نر باز امور حکومت میں ممولوں کو مشیر بنا لیتا ہے، وہ قاہری کو شرع و دستور کی صورت دیتا ہے جو اس کا فریب ہوتا ہے، اس کی مثال
اس نابینا آدمی کی سی ہے جو کسی اندھے کو سرما دیتا ہے۔ بادشاہوں کے دستور آئین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاگیردار موٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ کسان بیچارے چرغے کے تلے کی مانند، یعنی وہ دبلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جاگیردار خود تو محنت نہیں کرتا ہے، وہ تو مزے کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ بے حد محنت کرنے والے کسان کی ضرورت زندگی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ وجہ ان سب کی یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے پاکستان جیسی جگہوں پہ، اور اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں جو کہ سارے جو زمیندار اور وڈیرے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، انہوں نے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو، اور جس کی وجہ سے جو کمزور ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں۔ قابل افسوس ہے دستور جمہور فرنگ، مردہ کو کر ڈالتا ہے مردہ تر سورہ فرنگ۔ شعبہ بازان افرنگ آسمانوں کی طرح، رکھتے ہیں قوموں کو اپنے مہروں کی طرح۔ شاطران ہیلا جو یوں کھیل کھیلا کرتے ہیں، دکھ ہمیں دے کر وہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ فاش سر و دل برا کہتا ہوں سوداگراں ہیں سب، ہم تو ہیں مال تجارت اور وہ تاجر ہیں سب۔ برٹشرز ہندوستان پر رول کرتے تھے اس زمانے میں، تو اس کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے۔ آج کے کانٹیکس میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جو جاگیردار وغیرہ ہیں، جو وڈیرے ہیں، وہ پاکستان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ان کے عوام کے یہی سارے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بل پاس کرتے ہیں، اور یہ سارے بل ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بچاتے ہیں، انہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں فرنگ کو جو جاگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں، تاکہ صحیح طور پہ سمجھیں کہ ان کے سور پھونکنے سے تو مردہ اور زیادہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جمہوری تماشا دکھانے والے یہ جو وڈیرے ہیں یا یہ جاگیردار ہیں، یہ انہوں نے گردش کرنے والے آسمان کی طرح اپنی شطرنج کے تحت اپنی قوم کو جو ہے وہ مہرے کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اتنے شعبدے باز ہیں، یہ خزانے تو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرا دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہر لمحے ایک دوسرے کی گھات میں ہیں۔ مجبوریوں کا راز کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تو مال و متاع ہیں اور یہ سب سوداگراں ہیں۔ پاکستان میں لے لیں، سارے جو بڑی بڑی ملیں ہیں وہ کن کے پاس ہیں؟ سارے جو پولیٹیشنز ہیں جو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بینکوں سے قرضہ معاف کرا لیتے ہیں۔ حب سیم و زر سے آنکھیں ان کی بے نم رہتی ہیں، اپنے فرزندوں کو بار دوش مائیں کہتی ہیں۔ حیف ایسی قوم پر ہے جو ثمر کے خوف سے سارے اندام شجر سے اس کے نم کو چھین لے۔ بے تعمل ختم نازدہ کا کرتے ہیں وجود، تاکہ اس کے تار میں آئے نہ زخمہ سے سرود۔ گرچہ ہے معمور شیوا ہائے رنگا رنگ سے، کچھ بھی جز عبرت نہیں ملتا مجھے افرنگ سے۔ مغربی اقوام کی تقلید سے آزاد رہ، تھام لے قرآن کا دامن زندگی میں شاد رہ۔ یہ شعر پاکستان کے وڈیرے، جاگیردار، جو طاقتور لوگ ہیں، جو سردار ہیں، ان کے کانٹیکس میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت لکھے گئے تھے اشعار کہ جب یو کے جو تھا وہ مسلط تھا ہندوستان پر، لیکن اب چونکہ آزاد ہیں، اب تو زیادہ تر جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں وہ ظلم کر رہے ہیں غریبوں پر۔ سونے چاندی مال و دولت کی محبت نے ان کی آنکھوں سے نمی غائب کر دی ہے، ہمدردی چھین لی ہے، یہاں تک کہ ماؤں کے لیے اولاد گویا کندھوں کا بوجھ بن رہی ہے، ممتا بھی ختم ہو گئی۔ افسوس اس قوم پہ جو پھل کے خوف سے درخت کے تنے کے اندر سے نمی کھینچ لیتی ہے تاکہ اس کے مضراب ساز سے کوئی سر پیدا نہ کرے۔ وہ نہ پیدا ہونے والے بچوں کو وجود کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ وڈیرہ شاہی جاگیردار رنگ رنگ کے انداز رکھتے ہیں، لیکن میں انہیں دیکھ کر صرف عبرت حاصل کرتا ہوں۔ اے وہ شخص جو امیروں سے متاثر ہے اور ان کی پیروی کر رہا ہے، اس سے آزاد ہو جا، قرآن کریم کا دامن تھام اور صحیح معنوں میں آزاد ہو جا۔